سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101۔ سورہ انعام کا 13واں رکوع اور 7ویں پارے کا 19واں رکوع، اور یہ 7ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ بدیع السماوات والارض، بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں بغیر میٹر، بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض چیزوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں شخص نے ایجاد کیا۔ ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نمونہ پہلے نہیں تھا، یہ نمونہ اس نے دیا۔ مثلا کہتے ہیں کہ بلب فلاں نے ایجاد کیا، پہیا فلاں نے ایجاد کیا، فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی۔ جس نے سب سے پہلے بلب بنایا تو جو چیزیں بلب میں لگائیں وہ تو پہلے سے موجود تھیں، ان چیزوں کو ایک نئی ترتیب دینے سے ایک نئی شکل بن گئی، تو اسے ہم کہتے ہیں ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ آسمان و زمین کی شکلیں پہلے سے موجود نہیں تھیں، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ آسمان و زمین میں جو میٹر استعمال ہوا ہے، آسمان و زمین جس چیز سے بنے ہیں اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بدیع السماوات والارض، بے کسی نمونے کے آسمان و زمین کا بنانے والا۔ انا یکون لہ ولد، اس کے بچہ کہاں سے ہو۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی نہیں۔ انا یکون لہ ولد، ولد مانے بچہ، اس کے یہاں اولاد کہاں سے ہوگی۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی نہیں۔ یہ سمجھایا گیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ بغیر بیوی کے اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی بیوی ہو، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز پیدا کی۔ خلق پیدا فرمائی، کل شیء ہر چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے مشرکین، تم کہتے ہو کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، تو ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا یہ باطل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کی یہ شان ہے، جس کی صفتیں ایسی ہوں وہی عبادت کا مستحق ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہی عبادت کا مستحق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا۔ فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ وہو یدرک الابصار، اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی۔ ایک ہوتا ہے ادراک اور ایک ہوتی ہے رویت۔ یہاں پر ادراک کی نفی ہے۔ ادراک کے معنی ہے مرئی، جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اس کے جوانب اور حدود پر واقف ہونا، اسی کو احاطہ کہتے ہیں۔
اب آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جیسے آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی سب آپ کی نگاہیں احاطہ کر لیتی ہیں، اور کہاں سے اس کا قد شروع ہو رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے۔ آپ ایک بنگلے کو دیکھتے ہیں، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کا احاطہ کتنا ہے، اس کی حدود کتنی ہے، سب آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ادراک، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ نگاہیں اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ ڈائریکشن سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ ادراک کی یہی تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر یہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کی حد ہو اور جس کی جہت ہو۔ اللہ تعالی حد سے بھی پاک ہے اور جہت سے بھی پاک ہے، تو اس کا ادراک اور احاطہ ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیفیت اور بلا جہت ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ناممکن کہنا یہ مسلمانوں کا اور اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار صرف اپنے محبوب کو کرایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخرت میں یہ دیدار ہر مومن کے لیے ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قرآن کی سری آیت موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ رب کا دیدار ممکن ہے، اور کل بروز قیامت مومنین اللہ کا دیدار کریں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، جہت، ڈائریکشن، سمت سے پاک ہے۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ دائیں ہوتی ہے، بائیں ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دیدار کیسے ہوگا؟ تو حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ بحر شریعت کے پہلے حصے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ پھر کیسے دیدار ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دیدار کریں گے تو دیکھ کے بتائیں گے، ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دیدار کیسے ہوگا۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کیسے ہوگا جب وہاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بیان کر دیں گے۔ وہو یدرک الابصار، وہی ساری نگاہوں کو احاطہ کرنے والا ہے، سب آنکھیں اس کے احاطے میں۔ وہو اللطیف، وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر وہ دلائل جو آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، جس کی آنکھیں کھل گئیں فلنفسہ، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن عمی، اور جو اندھا ہوا، فعلیہا، تو اپنے برے کو۔ ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہ کھلی، وہ سمجھا نہیں، وہ ایمان نہ لایا، تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، حجت لازم ہو جائے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھے کہ تم تو پڑھے ہو۔ یعنی یہ آیات بتدریج نازل ہوتی ہیں، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، اور پھر ان آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں، صحابہ کرام انہیں یاد کرتے ہیں، حضور کے فرمان کو یاد کرتے ہیں،
اور پھر سب میں یہ آیات کی تشریح اور آیات پھیلا دی جاتی ہیں، پھر لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں، پھر دوسری آیات نازل ہوتی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آیات کا مفہوم دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ مگر کافر اس شبے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ درستہ آپ تو پڑے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کسی اہل فکر سے اور اہل تدبر سے آپ کا رابطہ ہے، آپ ان سے پڑھتے ہیں، ایک دو آیتیں یاد کر لیتے ہیں، پھر ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ کافر اس شک میں مبتلا ہو گئے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ تو آیات آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ جو علم والے ہیں ان پر اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ شرک کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں شرک کرنے کی جرت نہ ہوتی، یہ شرک کرنے جاتے تو برباد ہو جاتے، فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا، اور جب چند پر اللہ کا عذاب آتا تو پھر کسی کو اس کی جرت نہ ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس دنیا کو دار العمل بنایا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ امتحان گاہ میں جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر طرح انہیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر جب نتیجہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے صحیح لکھا اور کس نے غلط لکھا۔ تو نتیجہ کل بروز قیامت سنایا جائے گا۔ تو یہاں ہر طرح سے ڈھیل دی گئی اور ایک مقررہ وقت زندگی کا دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کو دار الجزا بنا دیتا۔ کوئی آدمی جھوٹ بولتا، فوراً اس کے منہ پہ فالس گر جاتا، تو اس کو دیکھ کر کسی کو ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ جھوٹ بولنا چاہتے تو زبان ہی بند ہو جاتی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر وکیل ہیں، یعنی ان کے جرائم کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور تم گالی نہ دو، الَّذِينَ، ان جھوٹے خداؤں کو، یدعون، وہ پوچھتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی یہ مشرکین جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اے مسلمانوں تم گالی نہ دو۔ اگر تم برا کہو گے، گالی دو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، عدوان، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں۔ مگر ان جاہلوں نے بجائے اس کے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنی شروع کر دی اور بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ بتوں کو برا کہنا
اور ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا یہ عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کافروں کی بے ادبی کو روکنے کے لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم اول زمانے میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی جب مسلمان کمزور تھے اور جب کافر بے ادبی کرتے تو اس موقع پر مسلمانوں کو روکنے کی طاقت نہ تھی، تو فرمایا گیا کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی تو پھر اس کی اجازت دے دی گئی، اور اب اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو مسلمان قوت کے ساتھ اسے جواب دیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ کافر در حقیقت اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور کافروں کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ مجھے بتائیے، اگر کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی اور یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو اللہ کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے، تو کیا جب مسلمان بتوں کی برائی کرتے تو یہ اللہ کی بے ادبی کر سکتے تھے؟ حضرت ڈاکٹر علوی مالکی علیہ رحمہ، مکہ شریف کے وہ عالم جن کے آبا و اجداد کو خانہ کعبہ میں خاص شرف عطا کیا گیا، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے دل میں اللہ کی نہ محبت تھی نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہ صرف اور صرف اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، اسی لیے جب بت کی برائی کی جاتی تو یہ اللہ کی بے ادبی کرتے تھے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، اس کا عمل، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا عمل ہے ہی اچھا، لیکن بعض جو قومیں گمراہ ہیں ان کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ غلط کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ آدمی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، برائی کو برائی تو سمجھے۔ یہ جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، فینبئہم، پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، اپنی قسم میں پوری کوشش سے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس نشانی سے ان کی کیا مراد تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، آپ کی آنکھ مبارک معجزہ، آپ کے کان مبارک معجزہ، آپ کی زبان مبارک معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں معجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ تو یہ ان کی ضد ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ تکرار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی نہیں ملی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جس نشانی کو طلب کر رہے تھے، یہ نشانی وہ نشانی تھی کہ جس کے آنے پر ان کے لیے مہلت ختم ہو جاتی۔ مثلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں، تو فرشتے موت کے وقت نظر آئیں گے، اور جب فرشتے نظر آ جائیں گے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ قیامت دکھا دیں، جب قیامت آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو جائے گا۔
قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے نشانی نازل فرماتا ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں نشانیاں تو یہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی اے مسلمانوں انہیں جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو، ان کے دل حق نہیں مانتے، ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھتی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، ان نشانیوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر ظاہر ہوئی تھی۔ مثلا چاند کو آپ نے 2 ٹکڑے کیا اور کئی معجزات دکھائے، تو جس طرح وہ پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اب اگر دوبارہ اور نشانیاں دکھائی جائیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ عقل مند دانا سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ وقت بہت مختصر ہے، اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 13واں رکوع مکمل ہوا اور 7واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے۔